آج اس مضمون پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے خالی قبر۔ اس کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یروشلم میں مسیح کی قبر صدیوں سے مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دے رہی ہے۔ پہلی بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خالی قبر الہی قدرت کی تصدیق ہے۔ خدا کی ماں فوق الفطرت طاقت، سیاسی اور فوجی طاقت پر غالب آئی اور مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ قبر پر رکھا گیا بھاری پتھر اور اس پتھر پر لگائی گئی سرکاری مہر اور نگہبانوں کا پہرا۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رومی حکومت نے جو بھاری پتھر قبر پر رکھا ہوا تھا، خدا کی قوت اور قدرت سے وہ پتھر لڑک گیا اور اس پتھر پر مہر جو بڑی بڑی میخوں سے، کیلوں سے جڑ دی گئی تھی، وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ متی 27واں باب اس کی 62ویں آیت سے لے کر 66ویں آیت تک پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کی نگہبانی کرنے والے نگہبان ڈر گئے، کانپ اٹھے اور وہ مردہ سے ہو گئے۔ متی 28واں باب اس کی 4 آیت۔ ان نگہبانوں کو تو مقرر کیا تھا خداوند یسوع مسیح کی قبر کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن خدا کی قدرت کو دیکھیں، جب وہ نازل ہوتی ہے تو پتھر کیا، ہر چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ پتھر لڑک گیا، مہر ٹوٹ گئی اور خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ دوسری بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے کچھ ریفرنس کلام مقدس کی روشنی میں آپ ضرور پڑھیے۔ اعمال 2 باب اس کی 24ویں اور 32ویں آیت، پھر رومیو 4 باب 25ویں آیت اور فلپیوں 30 باب اس کی 10ویں آیت۔ خالی قبر خدا کے کلام کی تصدیق کرتی ہے۔ کلام مقدس بہت سے ایسے حوالوں سے اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 3 اور 4 آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو یہ بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی ہے کہ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ لوکا 24واں باب اس کی 45ویں اور 46ویں آیت، اور پھر آپ اعمال 2 باب اس کی 29ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات، خالی قبر مسیح کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اس بات کو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اس نے بیان کلام مقدس کے اندر کیا کہ وہ مرے گا، دفن کیا جائے گا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور خصوصی طور پر متی 12واں باب اس کی 40ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جیسے یونا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ اور پھر یوحنا 2:19 میں فرماتے ہیں، لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ مسیح نے دعویٰ کیا یوحنا 3:25 میں، قیامت اور زندگی میں ہوں، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو ابھی زندہ رہے گا۔ متی 16 باب اس کی 21ویں آیت، متی 17 باب اس کی 22ویں آیت، متی 20 باب اس کی 17ویں آیت سے 19ویں آیت تک، 26 باب اس کی 32ویں آیت کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگلی بات، چوتھی بات، خالی قبر کی تصدیق خدا کا فرشتہ بھی کرتا ہے۔ جب عورتیں قبر پر آتی ہیں جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو اس قبر میں رکھتے ہوئے دیکھا تھا کہ کس جگہ خدا ان کو
رکھا جاتا ہے۔ پہلی بات جو فرشتہ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ جی اٹھا ہے۔ فتح مندی کا پیغام فرشتہ ان عورتوں کو دیتا ہے۔ اور دوسری بات، فرشتہ کلام کے تکمیل کی بات، خدا یسوع مسیح کے کلام کی تکمیل کی گواہی دیتا ہے اسی آیت میں ہی، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور پھر 7ویں آیت میں بیان کرتا ہے، جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے۔ پترس اور اس کے دوسرے شاگرد خالی قبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ یوحنا 20 باب اس کی 6 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو پترس اور اس کے شاگرد جب تصدیق کرتے ہیں تو پترس قبر کے اندر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے، اور وہ رومال جو اس کے سر پر بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اور پھر لوکا 23 باب اس کی 12ویں آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، پترس وہاں پر صرف کفن کو دیکھتا ہے۔ لوکا اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے 24 باب کی 6 آیت میں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے۔ فرشتہ اس بات کو عیاں کر دیتا ہے، فرشتہ کی گواہی، آسمانی مخلوق کی گواہی کہ وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے، جاؤ جا کے اس کے شاگردوں کو خبر دو۔ اور پھر اگلی بات، خالی قبر انسان کی اپنی قیامت کی امید کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 20ویں آیت کو جب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ پہلا پترس پہلا باب 30 آیت میں لکھا ہے، ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 14ویں آیت، اور دوسرا تموتھیوس پہلا باب اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کیجئے۔ پھر اگلی بات ہم دیکھتے ہیں، خالی قبر موت پر فتح کی تصدیق ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 54 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے تو وہ قول پورا ہوگا۔ لکھا ہے، کیونکہ موت فتح کا لقمہ ہوگی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے، آپ بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب میں اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ خالی قبر اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح نے جو دعوے کیے تھے وہ سارے سچ ثابت ہوئے، ان کا ذکر اناجیل کے اندر پایا جاتا ہے۔ خالی قبر انجیل مقدس کی صداقت کا ایک منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ خالی قبر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ گناہ گاروں کا کفارہ جو ہے وہ قبول ہوا، گناہوں کی معافی قبول ہوئی، نجات کا کام مکمل ہوا، باپ سے صلح اور اس کے ساتھ دوبارہ ملاپ کی تصدیق یہ قبر جو ہے یہ کرتی ہے۔ خالی قبر موت کے بعد زندگی کا ثبوت ہے۔ خالی قبر مسیح کے اختیار، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کی شہادت دیتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کو واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ خالی قبر آنے والے کل یعنی مستقبل کے لیے طاقت فراہم کرتی ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ ہم مسیح کی آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ساری انسانی تاریخ میں صرف اور صرف ہمارا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح ہے جس کی قبر خالی ہے۔ تھیوڈور ریپ میں ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، ایسے زندگی گزارو جیسے مسیح کل موا، آج قبر میں سے جی اٹھا
اور کل دوبارہ آئے گا۔ آئیے ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ جب وہ آئے تو ہم سب اڑ کر ہوا میں اس کا استقبال کریں۔ یاد رکھیں، خالی قبر مسیحی ایمان کی بنیاد ہے، خالی قبر مسیحیت کی شان اور فخر ہے۔ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔